بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے، درود السلام رحمت اللہ عالمین پر۔ سامعین محترم، السلام علیکم۔ اس لیے کسی نے بڑی شاندار بات کی ہے کہ نالج از پاور اینڈ سیکس نالج از سپر پاور، اور آج میں آپ کو اسی سپر پاور کے حوالے سے معلومات فراہم کروں گا تاکہ آپ بھی سپر پاور بن جائیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پھر ازدواجی زندگی کا لطف تم مجھ سے اٹھاؤ۔ سامعین محترم، ازدواجی زندگی سے بھرپور لطف اٹھانے کے لیے ہمیں علم کی ضرورت ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں 90% سے بھی زیادہ لوگوں کو اس حوالے سے معلومات ہیں ہی نہیں، اور جس کی وجہ سے وہ ازدواجی زندگی سے بھرپور لطف نہیں اٹھا رہے۔ امین محترم، شادی کی بنیاد جو ہے وہ مباشرت ہے، اور اکثر مرد اس حوالے سے اہم معلومات یا پوری معلومات نہیں رکھتی۔ مردوں کی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے، بہت بڑی تعداد تو اس مقام سے ہی آگاہ نہیں ہے جہاں میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں، اور بھرپور مباشرتی یا ازدواجی لطف کے لیے ضروری ہے کہ خاوند بیوی کے اہم حساس حصوں سے پوری طرح سے آگاہ ہو، اور اگر وہ آگاہ ہوگا تو اس سے دونوں میاں بیوی زیادہ لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اس کے لیے میاں کا اپنی بیوی کے جسم کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اچھی طرح دیکھ لے۔ بیوی کے جسم کو دیکھنا گناہ نہیں ہے۔ عورت کے بہت سے حساس حصے ہیں، چند حصے زیادہ حساس ہیں اور کچھ کم حساس ہیں۔ سب سے زیادہ حساس حصے جو ہیں وہ اس کے پستان ہے، پستان کے نپلز ہیں، اس کی ہپس یعنی اس کو اردو میں سرین کہتے ہیں یا چوتڑ کہہ سکتے ہیں آپ، اور اس کے بعد اس کے عضو مخصوص ہے، عضو مخصوص کے لب ہیں، بیرونی لب ہیں جن کے اوپر بال ہوتے ہیں، ان کو کھولیں تو پھر اندر دوسرے لب ہوتے ہیں جن کو ہم اندرونی لب کہتے ہیں، پھر پیشاب کی نالی ہے، اور پھر اس کے بعد عورت کا وہی خاص حصہ جسے ہم فرج کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جی اسپاٹ ہے، بزر ہے، اور اس کے علاوہ جو پخانے کی جگہ ہے وہ بھی بہت مؤثر ہے۔ اب جی اسپاٹ کے بارے میں ہمارے یہاں اکثر لوگوں کے علم میں نہیں وہ جی اسپاٹ کیا ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے۔ جی اسپاٹ بیسیکلی عورت کی اعضائے مخصوصہ کے اندر کی طرف تقریباً 1.5 انچ اندر اوپر کی طرف ناف کی طرف یہ ایک اسپاٹ ہوتا ہے، اور اگر اس کو انگلی سے ہم مشتل کریں تو عورت انزال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حصہ جو بزر ہے وہ بھی بہت حساس، بلکہ سب سے زیادہ حساس حصہ بزر ہی ہے۔ اب بزر کہاں ہے؟ یہ بھی اگر عورت کی اس اعضائے مخصوصہ کا کھولا جائے تو درمیان میں پیشاب کی نالی ہے، اس کے نیچے وہ جگہ جہاں ہم مباشرت کرتے ہیں، اور اس پیشاب کی نالی سے اوپر ایک دانہ سا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بزر، اور عورت کا اصل حساس حصہ یہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ حصے حساس ہیں لیکن ذرا کم حساس ہیں، ان میں ناف ہے، اور ناف کے نیچے والا حصہ ہے خصوصاً جہاں بال ہوتے ہیں۔ اسی طرح پیٹ کے بائیں طرف کا حصہ بہت حساس ہوتا ہے۔ فرج اور مقد یعنی فرج اور پخانے کی جگہ کا درمیان والا حصہ بہت حساس ہوتا ہے۔ پخانے والی جگہ کے ارد گرد کا حصہ بھی حساس ہوتا ہے۔ اسی طرح رانوں کا اندرونی حصہ، بازوؤں کا اندرونی حصہ، گال، ہونٹ، زبان، بغل، کمر، گردن کا سامنے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ، یہ دونوں بہت حساس ہیں۔ اس کے علاوہ کان کی یہ لوئیں ہیں، لوؤں کا نیچے والا حصہ بہت حساس ہوتا ہے، اور اسی طرح جو گھٹنا ہے اس کے پیچھے والا حصہ بھی حساس ہوتا ہے۔ اسی طرح پاؤں کا انگوٹھا، ہاتھوں کی انگلیوں کی پوریں، اور جسم عورت کا سارا ہی سارا حساس ہوتا ہے۔ تو ضروری ہے کہ مرد عورت کے ان حساس حصوں سے پوری طرح سے آگاہ ہو تاکہ وہ ان کو مشتعل کرے
اور اپنی بیوی کو میکسیمم پلیئر یا لذت مہیا کر سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کی بنیاد ظاہر مباشرت ہے۔ اب مباشرت کے آداب کیا ہیں؟ اس حوالے سے سب سے پہلے تو یہ دیکھیے گا کہ بستر تھوڑا سا سخت ہو، نرم نہ زیادہ ہو، بستر کھلا ہو، بیوی کے نیچے، اس کی کمر کے نیچے رکھنے کے لیے ایک تکیہ ہو، ذرا وہ بھی سخت ہو، چکنائی ہو، یعنی تیل وغیرہ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے، اور بستر کی چادر جو ہے ذرا شوخ رنگ کی ہو، اس سے بھی جذبات انسان کے بھڑکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مباشرت کے دن کا علم ہو، دونوں میاں بیوی یہ بات طے کر لیں کہ ہفتے میں انہوں نے کتنی بار مباشرت کرنی ہے، اور اس چیز کو ہم کہتے ہیں سیکس ڈیٹ۔ اس تصور نے ازدواجی لطف کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے۔ پیشگی دن طے کرنے کے علاوہ کبھی کبھی جو ہے سرپرائز بھی دے دینا چاہیے۔ سرپرائز کے لیے بعض اوقات بعض لوگوں نے اشارے مقرر کیے ہوتے ہیں کہ میں یہ اشارہ کروں گا، اس کا میرا یہ مطلب ہوگا۔ اسی طرح ایک فیملی میں میاں نے یہ اشارہ مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ بیوی سے کہتا کہ بیوی میں نے آپ کو آواز دی تھی، بیوی میں نے آپ کو آواز دی تھی۔ بیوی سمجھ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اور پھر رات کو مل لیتے ہیں۔ ایک دن خاوند کا دل نہیں کر رہا تھا لیکن بیوی کا دل کر رہا تھا۔ اب اسے سمجھ نہ آئے کہ میاں کو کیسے بتائے۔ پھر وہ آئی، کہتی کہ ہاں آپ نے مجھے آواز دی تھی۔ میاں کو بات سمجھ نہیں آئی، پھر کہنے لگی کہ آپ نے مجھے آواز دی تھی۔ 2-3 دفعہ اس نے کہا میاں، پھر میاں کو بات سمجھ آ گئی، میاں کہتا ہاں میں نے آپ کو آواز دی تھی۔ یعنی اشارے علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں کا مشترکہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ جو مباشرت سے پہلے 1-2 گھنٹہ پہلے آپ چائے، کافی، کوک وغیرہ نہ پئیں، کیونکہ زیادہ پانی بھی نہ پئیں، کیونکہ اس سے پیشاب زیادہ آتا ہے۔ جب پیشاب زیادہ آئے گا تو بندہ انزال جلد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وقت، یعنی یہ بڑا ایک اہم سوال ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کس وقت میاں بیوی ملیں۔ ویسے تو کوئی وقت بھی ہر وقت ٹھیک ہوتا ہے، لیکن رات کا پچھلا پہر زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ پچھلے پہر اگر میاں بیوی ملیں تو مرد کا انزال جلدی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ صبح 10 بجے کے قریب جو ہارمون ہے سیکس کا وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس وقت تناؤ زیادہ ہوتا ہے، وہ بھی ایک بہت مناسب وقت ہے۔ اور سیکس سے بھرپور لطف اٹھانے کے لیے اس میں ایک تو منصوبہ بندی ہو، یعنی میاں بیوی دونوں طے کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اور ساتھ ہی ورائٹی ہو، یعنی ایک ہی چیز اگر مسلسل کی جائے تو عورت کا لطف ختم ہو جاتا ہے، لہذا ورائٹی بہت ہی اہم ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے، کھانے کے فوراً بعد مباشرت نہ کی جائے، کم از کم 2-3 گھنٹے کے بعد کی جائے۔ اسی طرح تھکاوٹ میں، ٹینشن میں، سٹریس میں بھی جو ہے سیکس نہ کی جائے۔ اس میں بعض اوقات بندے کو تناؤ نہیں ہوتا، بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لہذا اس سے بھی بچا جائے۔ مباشرت کے لیے باقاعدہ تیاری کی جائے، خاوند جلد گھر آ جائے، بیوی گھر کے کام سے فارغ ہو کے بچوں کو سلا دے اور پھر فور پلے کی تیاری کرے۔ میاں دن کے وقت جب آنا ہو گھر سے، وہ سوچے کہ میں نے فور پلے کیسے کرنا ہے، کون سا طریقہ میں نے استعمال کرنا ہے، مباشرت کا کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں جب وہ پلاننگ کر کے آئے گا، منصوبہ بندی کرے گا، تو وہ زیادہ لطف اندوز ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ ماحول جو ہے وہ پرسکون ہو، نہ گرمی ہو نہ سردی ہو، ٹیلی فون بند کر دیا جائے، اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ بچے دوسرے کمرے میں ہوں۔ ہمارے ہاں یہ بڑا المیہ تو نہیں کہا جا سکتا، مجبوری ہے کہ بڑے بڑے اہم علاقوں میں بھی میاں بیوی کے پاس علیحدہ کمرہ نہیں ہوتا، اور بچے اسی کمرے میں سوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے اکثر بچے ماں باپ کو اس کیفیت میں دیکھ لیتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ان پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جسم صاف ستھرا ہو، بو سے پاک ہو۔ بہتر ہے کہ دونوں شام کو غسل کر لیں، کپڑے ایک دوسرے کی پسند کے پہنیں، بیوی کا لباس ذرا پرکشش ہو،
اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں، جو مخصوص اعضاء ہیں وہ نمایاں ہوں، اور لباس بڑا نرم اور ملائم ہو، اور پھر دونوں ایک دوسرے کی پسند کا پرفیوم لگائیں، منہ سے بو نہ آئے، اور کمرے میں ایئر فریشنر سے کمرے کو اور زیادہ خوشبودار کر لیا جائے۔ خوشبو جو ہے یہ بہت اہم ہے اس حوالے سے، کیونکہ یہ جو ہے جنسی جذبات کو بہت بڑھاتی ہے اور اس سے انسان زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ماحول رومانٹک ہونا چاہیے۔ اس کے لیے ماہرین کا خیال ہے کہ کمرے میں روشنی کم ہو، یا پھر ایک اور کام کیا جائے کہ کمرے میں موم بتی جلا لی جائے۔ موم بتی جو ہے ماحول کو سحر انگیز کر دیتی ہے، اور موم بتی کی روشنی میں بیوی کا جسم بہت خوبصورت اور پرکشش محسوس ہوتا ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کم از کم 1 گھنٹہ پرسکون آپ کا ہونا چاہیے، مداخلت کا خطرہ نہ ہو، بہتر ہے کہ کنڈی لگا لی جائے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک صاحب آئے، بزرگ تھے، عمر ان کی 55 تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے ساری عمر بہت زیادہ سیکس کو انجوائے کیا ہے۔ پہلے 4 سال وہ روزانہ 3-4 مرتبہ سیکس کرتے تھے، اور اگلے 10 سال کوئی دن انہوں نے مس نہیں کیا، اور اب ان کو تناؤ نہیں ہو رہا تھا۔ تو جب ہم نے وجہ معلوم کی، وجہ بڑی دلچسپ تھی۔ ایک دن وہ آپ کی بیوی کے ساتھ مصروف تھے، باہر سے کسی بچے نے ناک کر دیا، دروازہ کھٹکھٹا دیا، ان کی اریکشن ختم ہوگی، اس کے بعد ان کی اریکشن ہوئی ہی نہیں۔ لاشعور میں پھر خوف تھا کہ کوئی آ جائے گا۔ ہم نے خیر اس واقعے کو ذہن سے نکال دیا گیا، وہ بزرگ جو وہ ٹھیک ہو گئے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑا MPA تھا، اس کا داماد تھا، وہ میرے پاس علاج کے لیے آیا، اس کو بھی یہی مسئلہ تھا۔ تو جب ہم نے وجہ معلوم کی، وجہ یہ تھی کہ ان کا جو بیڈ تھا جب وہ ہلتے تو اس میں سے آواز آتی، اس کے کمرے کے ساتھ ہی ان کے ماں باپ کا کمرہ تھا۔ اب اس کو ذہن میں یہ بات تھی کہ ماں باپ کو یہ آواز سنائی دے رہی، وہ بڑا پریشان تھا، اس کو پھر ایکشن نہیں ہوتی تھی۔ ہم نے اس کو مشورہ دیا، بڑی سمپل سی بات تھی کہ آپ ریڈیو آن کر لیں یا ٹی وی آپ آن کر لیں، آواز تھوڑی سی اونچی کر لیں، تو اس سے بھی یہ بات مسئلہ جو ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سامعین محترم، یہ فور پلے اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی بیویوں پر جانوروں کی طرح نہ جا پڑو بلکہ قاصد بھیجو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ قاصد کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا پیار و محبت، الفت کی باتیں، اور اسی چیز کو آج کے دور میں ہم فور پلے کہتے ہیں۔ اور فور پلے نے ازدواجی زندگی کو بہت ہی خوشگوار بنا دیا ہے۔ فور پلے اگر نہیں ہے تو سمجھیں کہ آپ نے جانوروں کی طرح سیکس کی ہے، اور فور پلے جو ہے وہ ازدواجی زندگی کے لطف کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ویسے بھی ایک بات بڑی دلچسپ ہے کہ مرد سیکس کے لیے فوراً تیار ہوتا ہے، جبکہ عورت فوراً تیار نہیں ہوتی۔ اس کو تیار ہونے کے لیے مرد سے تقریباً 10 گنا ٹائم چاہیے، لہذا ماہرین یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کم از کم 20 منٹ سے لے کر آدھا گھنٹہ تک ضرور فور پلے ہو، یعنی پیار و محبت کی باتیں ہوں، پیار و محبت سے ایک دوسرے کو چھونا ہو، اور یہ بات بہت اہم ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فور پلے سے پہلے انٹرکورس کرنے سے ایک انداز سے منع فرمایا ہے۔ سامعین محترم، اکثر عورتیں ازدواجی زندگی میں ورائٹی پسند کرتی ہیں، وہ ایک ہی قسم کی چیز سے جو بار بار کی جائے اس سے اکتا جاتی ہیں، لہذا فور پلے میں بھی تبدیلی ہو، کبھی آپ کس انداز سے کریں، کبھی کس انداز سے کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر بیوی کو یہ بات بہت حیران کن ہے، اس کے لیے بہت لطف انگیز ہے کہ اگر بیوی کو یہ پتہ نہ ہو کہ میاں کا اگلا قدم کیا ہے، یعنی روٹین سے ہٹ کر ساری باتیں کریں۔ اس لیے جو ہے آپ اس پر اگر عمل کریں گے تو زندگی بہت ہی شاندار ہوگی۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ فور پلے کا ٹائم جو ہے تقریباً 20 منٹ سے آدھا گھنٹہ ہو، اور اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ کے سامنے گھڑی ہو، کیونکہ اگر گھڑی نہیں ہوگی تو عام طور پر جب آپ فور پلے کرتے ہیں تو 5 منٹ کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ٹائم بہت ہو چکا ہے، حالانکہ ٹائم زیادہ نہیں ہوا ہوتا،
لہذا اس حوالے سے ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو اس کی گھڑی سامنے ہو اور گھڑی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس سے لطف اندوز ہوں. اور فور پلے میں آپ کی توجہ صرف اس بات پر ہو کہ آپ نے بیوی کو لذت دینی ہے، آپ نے بیوی کو سکون دینا ہے، خوشی دینا ہے، اور ظاہر ہے آپ کو تو خود ہی مل جائے گا. نیکسٹ یہ ہے کہ آپ بیوی سے پوچھ لیں، یعنی فور پلے بیوی کی پسند کا ہو. اس سے پوچھا جائے کہ فور پلے میں اس کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے. جو پھر پسند ہے اسی کے مطابق بیوی کو آپ لطف اندوز کریں. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں گے کہ فور پلے کے دوران مرد کا تناؤ کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے. پریشانی ہونا یہ نارمل بات ہے. اسی طرح فور پلے کے دوران مرد کے نفس سے تھوڑا سا مادہ بھی نکل جاتا ہے، جس سے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، اور اس سے بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ بھی ایک نارمل بات ہے. عموماً عورتیں جو ہیں وہ اپنے جسم کو چھونا ان کو بہت پسند ہے. سارے جسم کو آپ چھوئیں، لیکن جو چھونے والا انداز ہے وہ بہت سخت نہ ہو، بلکہ نرم ہاتھوں سے آپ اس کو ٹچ کریں. اس کے جسم پر مختلف انداز سے ہاتھ پھیریں، چھوئیں، چھیڑیں، چومیں، چاٹیں، اور خاص طور پر ہاتھ کی اپنی جو انگلیاں ہیں پورے اس کے جسم کے اوپر پھیریں، اور جسم کو تھپ تھپائیں، کاٹیں، پیار سے ایسا ماریں. یہ سب باتیں بیوی کو بہت ہی پسند ہوتی ہیں. اس میں کوشش یہ کریں کہ پہلے کم حساس حصوں کو آپ مشتعل کریں اور پھر زیادہ حساس. ویسے تو میں پیچھے بتا چکا ہوں کہ کم حساس حصے کون کون سے ہیں. فور پلے کے دوران آپ کی توجہ پوری طرح اسی چیز پر ہو جو آپ کر رہے ہوں، یعنی آپ کی توجہ وہاں سے منحرف نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ فور پلے کا آغاز آپ پیار و محبت سے کر سکتے ہیں. اس کے جسم کی تعریف کریں، اس کی رانوں کی، پستانوں کی، ہونٹوں کی، یعنی اس کے جسم کے مختلف اعضاء کی خوب دل بھر کر تعریف کریں، اور یہاں سے آپ اس فور پلے کا آغاز کر سکتے ہیں. جیسے میں نے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مرد جلد بیدار ہوتا ہے جبکہ عورت نہیں. لہذا مرد کوشش کرے کہ وہ اپنے نیچے والے کپڑے شروع میں نہ اتارے اور صرف وہ آخر میں اتارے. اسی دوران بیوی جو ہے مرد کے جو عضو خاص ہیں ان کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اگر لگائے گی تو مرد کا انزال ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر مرد کو انزال ہونے کا خطرہ ہے تو وہ اپنے پینس کی ٹوپی کو پکڑے اور زور سے بھینچ دے، دبا دے، تو اس سے وہ خواہش اس کے انزال کی ختم ہو جائے گی. اب اس کے بعد جو ہے کہ فور پلے کا آغاز جیسے میں نے بتایا ہے کہ اس سے پیار و محبت سے کیا جائے، پیار و محبت کی گفتگو سے کیا جائے، اس کے جسم کی تعریف کی جائے، کپڑوں سمیت اس کے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ پھیرا جائے، خاص طور پر اس کے سینے پر، اس کے پیٹ پر، رانوں پر، اس سے چمٹا جائے، گلے لگایا جائے، سینے سے لگایا جائے، مختلف انداز سے اس کے جسم کو مشتعل کیا جائے. ویرائٹی بہت اہم ہے. ہر بار آپ اس کی ترتیب جو فور پلے کی وہ آپ چینج کر لیا کریں. آپ جب چینج کریں گے تو دونوں میاں بیوی زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں. اکثر خواتین کو بوس و کنار بہت پسند ہے، چنانچہ ایک معقول وقت فور پلے میں بوس و کنار پر صرف کیا جائے، اور اس کے لیے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے گال، ہونٹ، زبان، اور اس کے علاوہ گردن کا پچھلا حصہ، ہونٹ، کان کی لوئیں، حتیٰ کہ یہ کالر بون یہ ہوتی ہے، یہ ایک ہڈی ہے یہاں، اس کے نیچے والا حصہ بہت حساس ہوتا ہے، اس کو چومیں. اور اس کے علاوہ ماتھے کو چومیں، رخساروں کو چومیں، اس کو چومیں، چاٹیں، چوسیں، کبھی کبھی کاٹ بھی لیں پیار سے. یہ سب چیزیں اس کو بہت زیادہ لطف اندوز ہوتی، اس کے لیے لطف اندوز ہونا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب یہ آپ کپڑوں کے ساتھ یہ فور پلے کر لیں، پھر اگلا مرحلہ ہوتا ہے کپڑے اتارنے کا. اس میں دو طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کپڑے اتاریں، دوسرا یہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں. اگر ایک دوسرے کے کپڑے اتاریں یا اپنے خود اتاریں تو کپڑے ہمیشہ اوپر سے اتارنے چاہیے. پہلے قمیض اتاریں، پھر اس کے نیچے والا حصہ اتاریں. اور بیوی کو اگر کپڑے اتارتے دیکھنا مرد کے لیے بہت سحر انگیز ہے. یعنی بیوی اپنے کپڑے اتارے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بندہ اس لحاظ یعنی لذت کے لحاظ سے عروج پر پہنچ جاتا ہے. لیکن اس میں بھی ورائٹی ہونی چاہیے.
اس کے علاوہ جو ہے فور پلے کا آغاز مشترکہ غسل سے بھی کیا جا سکتا ہے. دونوں باتھ روم میں اکٹھے نہائیں اور وہاں میاں بیوی کے جسم کے مختلف حصوں پر ہاتھ پھیرے. اس کی میال اتارنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ اس کو لطف دینا مقصد ہوتا ہے. کپڑے اتارنے کے بعد سارے جسم پر مختلف انداز میں ہاتھ پھیریں. پہلے کم حساس حصوں پر، پھر زیادہ حساس حصوں پر. جیسے میں نے بتایا تھا اس میں پیٹ ہے، ناف ہے، گردن ہے، گردن کا پچھلا حصہ ہے، رانے ہیں، ناف ہے. ناف کے اندر انگلی پھیری جا سکتی ہے اور ناف کے اندر کوئی چیز ڈال کر، میٹھی چیز ڈال کر زبان پھیریں تو عورت پاگل ہو جاتی ہے. اسی طرح جو عورت کا خاص حصہ ہے اس کو تھوڑا سا اوپر سے چھیڑیں. اور مقد اور پخانے کی جگہ اور فرج کے درمیان والے حصہ بہت حساس ہوتا ہے، اس کو بھی چھیڑا جا سکتا ہے، چھیڑیں. اور پستانوں کو ہاتھ سے چھوئیں، اس کے نپلز کو چھیڑیں، پستانوں کے اوپر کوئی کھانے والی چیز لگا لیں اور پھر اس کو زبان سے چوسیں، چاٹیں. اس سے عورت کو بے پناہ لطف ملتا ہے. اس کے علاوہ عورت کے پورے جسم کو آپ چومیں، چاٹیں، گدگدائیں، تھپ تھپائیں، بوسوں کی بارش کر دیں. یہ سب چیزیں عورت کے لطف کو بہت زیادہ بڑھاتی ہیں. اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب آپ مباشرت کر رہے ہوں تو مباشرت کے دوران بھی عورت کو اپنے پستانوں کا چوسنا بہت پسند ہے، لہذا اس کو نہ بھولیے گا، اس کو ضرور کیجیے گا. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آخر میں پھر اعضائے مخصوصہ جو ہیں، خاص طور پر جو زیادہ حساس حصے ہیں ان کو آپ ٹچ کریں گے کپڑے اتار کے نا. اس میں فرج ہے، یعنی عورت کا خاص مقام ہے، اس کو مختلف انداز سے چھیڑیں، اس کو تھپ تھپائیں، اس کی چٹکیاں لیں. اس کے علاوہ جی اسپاٹ میں نے پہلے بتایا تھا کیا ہوتا ہے. جی اسپاٹ کو آپ مشتعل کریں اور اسی طرح جو ہے بزر جو ہے اس کو آپ مشتعل کریں. یعنی یہ دو اسپاٹ ایسے ہیں، جی اسپاٹ اور بزر، یہ انتہائی حساس ہیں. بہت سی عورتوں کو فارغ کرنے کے لیے ان دونوں ٹیکنیکس کا استعمال کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ وہ جنسی عروج پر پہنچتی ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو فوری طور پر بیوی سے علیحدہ نہ ہو تاکہ وہ بھی اپنی خواہش پوری کر لے. اور یہ آفٹر پلے کا جو تصور ہے یہ بہت شاندار ہے اور ہمارے یہاں کسی کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. اور آفٹر پلے جو ہے اس میں آپ اس کی تعریف کریں، اس کے جسم پر ہاتھ پھیریں، بوس و کنار کریں. اس سے عورت کو بے پناہ لطف ملتا ہے. اب ہم آگے آتے ہیں مباشرت کی طرف. دیکھیں مباشرت جو ہے اصل فور پلے کے بعد جو ہے جو آخری حصہ ہے وہ مباشرت ہے. مباشرت میں 2-4 چیزوں کا خیال رکھیے گا. ایک تو یہ ہے کہ مباشرت سے پہلے میاں باتھ روم جائے، ٹھنڈے پانی سے پہلے پیشاب کرے، ٹھنڈے پانی سے اپنے استنجا کر لے. اس سے یہ ہوتا ہے پھر اس کا انزال جلدی نہیں ہوتا. اسی طرح بیوی بھی ٹھنڈے پانی سے غسل اپنا استنجا کر لے اور زیادہ دیر تک وہ پانی ڈالتی رہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی وہ جو جگہ ہے خاص طور پر وہ ٹائٹ ہو جاتی ہے اور پھر دونوں اس سے زیادہ لطف اندوز ہوتے ہیں. ایک کام کیجیے گا کہ آپ انٹر کورس فوراً شروع نہ کریں، بلکہ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آدھا گھنٹہ آپ فور پلے کریں، فور پلے کے بعد آپ اس کے ساتھ دخول کریں، پھر دونوں زیادہ لطف اندوز ہوں گے. اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بھرپور لذت کے لیے میاں کو پتہ ہو یا دونوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کن حالات میں زیادہ لطف اٹھاتے ہیں اور کن حالات میں وہ لطف سے محروم رہتے ہیں. اس کے لیے فرد جو ہے ماضی کے 2-4 واقعات ریکال کرے جب اس نے بہت لطف اٹھایا تھا، اور ایسے 2-4 واقعات بھی ریکال کرے جب اس نے لطف نہیں اٹھایا تھا، اور پھر اسی کو رپیٹ کرے. اور اگر آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ نے کون سی چیز ہے جو آپ کو لطف دیتی ہے، کون سی نہیں دیتی، تو اگلا ماہ آپ اسی کو نوٹ کریں. جب بھی آپ سیکس کریں نوٹ کریں کہ آپ کو کیا اچھا لگا، کیا اچھا نہیں لگا، اور پھر اسی کو آپ رپیٹ کرتے رہیں. ایک چیز ذہن میں بار بار میں پچھلے کہہ چکا ہوں کہ ویرائٹی اس میں بہت اہم ہے. یعنی کوئی بھی ایک طریقہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو وہ لطف کھو دیتا ہے، لہٰذا ویرائٹی ہونی چاہیے. اسی طرح ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مباشرت کا بھی کوئی ایک طریقہ نہ ہو بلکہ اس میں بھی ویرائٹی ہو. اس وقت مباشرت کے ماہرین نے سینکڑوں طریقے بنائے ہوئے ہیں
انہوں نے بتائے ہوئے ہیں، اور یہ تقریباً 600 سے زیادہ ہیں، اور 5-6 طریقوں کو چھوڑ کر باقی سارے معمولی فرق ہیں۔ جو زیادہ اہم طریقے ہیں اس میں پہلا ہے مشنری طریقہ۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت نیتی ہوتی ہے، میاں اوپر ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اس میں ایک بڑا پرابلم ہے کہ اس میں انزال جلدی ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس مشنری طریقے کے بھی بہت سے طریقے ہیں، اور کم سے کم 8-10 طریقے تو بڑی آسانی سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ملکہ کا طریقہ ہم اسے کہتے ہیں کہ بیوی مرد نیچے لیٹے اور بیوی اس کے اوپر بیٹھے، اور اس کا منہ میاں کی طرف بھی ہو سکتا ہے، دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرح سے۔ یہ بہت ہی لطف انگیز ایک طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ پہلو پہ پہلو ہے، یعنی دونوں لیٹیں، دونوں کے منہ ایک طرف کو بھی ہو سکتے ہیں، دوسری طرف بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی پر لطف طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہم کہتے ہیں ڈاگی سٹائل، یہ طریقہ بہت پاپولر ہے، یعنی بیوی جو ہے تھوڑی سی اوندھی ہوتی ہے اور میاں پیچھے سے داخل کرتا ہے، جگہ وہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میاں کرسی پر بیٹھے، بیوی اس کے اوپر بیٹھے، اور دونوں کا منہ ایک طرف بھی ہو سکتا ہے، آمنے سامنے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کھڑے ہو کر بھی یہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں ورائٹی ہو۔ اچھا، ایک تو یہ ہے نا کہ ہر دفعہ طریقہ مختلف ہو، اور زیادہ لطف انگیز یہ چیز ہے کہ ایک ہی مباشرت میں آپ ایک سے زیادہ طریقے استعمال کریں، اس سے آپ دونوں کو بے پناہ لطف ملے گا۔ سامعین محترم، ازدواجی جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں ہر مرتبہ فور پلے میں بھی ورائٹی ہو، انٹرکورس میں ورائٹی ہو، اور آج ایک طریقہ استعمال کیا تو کل دوسرا طریقہ ہو جائے، یا اگر آپ نے ایک ہی دفعہ 3-4 طریقے استعمال کرنے ہیں تو ہر دفعہ ترتیب بدل لیا کریں آپ۔ جب آپ ترتیب بدل لیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ زیادہ لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن اگر آپ ایک ہی طریقہ استعمال کریں گے تو عورت کی دلچسپی کم ہو جاتی ہے، بلکہ ختم ہو جاتی ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ اس میں ورائٹی ہونی چاہیے۔ سامعین محترم، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہر ماہ آپ کو ایک رات بالکل ہنی مون کی طرح منانی چاہیے، جو پہلی رات تھی آپ کی۔ اس کے لیے دن مقرر کر لیں، ہر ہفتے ایسا کریں، ایک دوسرے کی پسند کے کپڑے پہنیں۔ بہتر ہے کہ بیوی وہی دلہن بنے جیسے پہلی رات بنی تھی۔ کمرے کو سجایا جائے، چادر سلکی ہو، موم بتی کی روشنی میں سارا کام ہو۔ پہلے دونوں مل کر غسل کر لیں، ایک دوسرے کو نہلائیں، اور پھر سے لطف اندوز ہوں۔ اور مزید ورائٹی کے لیے کبھی کبھار کسی ہوٹل میں بھی رات گزارنی چاہیے۔ یہ مہنگا ہے، لیکن کبھی کبھار سال میں ایک آدھ دفعہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بہت آپ لطف اندوز ہوں گے۔ شکریہ سے پہلے، خدا حافظ سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اس حوالے سے تو بلا تکلف پوچھیے گا۔ کوئی سوال اس حوالے سے آپ کے ذہن میں ہے تو پوچھیے گا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دوسرا وہ لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے، میں سمجھا نہیں۔ وہ عام باتیں ہوگی نا، کوئی بھی بات کر لیں، بھائی آپ کیسے ہیں، ابو جی آپ کا کیا حال ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، اس طرح سے کوئی بھی۔ اصل میں یہ اس میں نا فیسینیشن بہت ہے۔ تصور میں کرنی ہے یا ریئل یعنی کال کرنی ہے؟ یہ ریئل کال کرنی ہے، تصور میں نہیں کرنی۔ یعنی آج کل تو بہت آسان ہو گیا نا، موبائل ہے، اور میاں دخول کے بعد وہ انٹرکورس کر رہا ہے، اور بیوی جو ہے موبائل پر میاں سے، بھائی سے یا باپ سے بات کر رہی ہے۔ اس میں بڑی حیران کن چیز ہے، اس میں حیرت انگیز ہے، اور اس میں بہت بندہ، دونوں میاں بیوی، خاص بیوی بہت لطف اندوز ہوتی ہے اس سے۔ اور کچھ سر میں شاید مجھ سے مس ہو گیا، آپ نے پہلے جی اسپورٹ اور دوسرا ایک نام لیا تھا نا، اس کے بعد آپ نے کس پروگرام میں بتایا تھا؟ پروگرام ریپیٹ دیکھ لوں گا۔ وہ لاسٹ والا جو تھا، اچھا، وہ لاسٹ والا جو تھا، اچھا اس میں آگے ہے وہ جو نا پیچھے والا طریقہ، جو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے صورت انزال کا ایک پرابلم کیا تھا،
ایک صورت انظار پر ہم نے گفتگو کی تھی. صورت انظار بہت اہم مسئلہ ہے پوری دنیا میں. تو اس کے لیے پھر ہم نے کوئی میرے خیال 15-20 طریقے بتائے تھے. اگر آپ ان میں سے سب کو ٹرائی کر لیں، استعمال کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن وقتی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو مطمئن کرنا ہے تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اس کے جو بزر ہے، بزر جو ہوتا ہے اس کی جو اعضائے مخصوصہ ہوتی ہیں، جہاں اس کی پیشاب کی جگہ ہے، پیشاب کی جگہ سے تھوڑا سا اوپر ایک دانہ ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں بزر یا کلائٹورس کہتے ہیں انگریزی میں. تو اس کو آپ انگلی کو تیل لگا لیں، اس کو ایسا ایسا رب کریں تو اور 4-5 منٹ فارغ ہو جاتی ہے. خدا نہ خواستہ کبھی آپ جلد فارغ ہو جائیں تو بھی پریشان نہ ہوں، پھر آپ اسی کو رب کریں گے تو عورت مطمئن ہو جائے گی. اسی طرح اگر کبھی آپ ایک دفعہ جلد فارغ ہو جائیں تو پریشان نہ ہوں، آدھے گھنٹے کے بعد، گھنٹے کے بعد دوبارہ اریکشن ہو جائے گی، دوبارہ کیجیے گا، پھر ٹائم بہت بڑھ جائے گا. اور ویسے یہ بات ذہن رکھیں کہ اگر آپ نے آدھا گھنٹہ فور پلے کیا ہے اور پھر بیوی عروج پر پہنچی اور اگر پھر وہ انزال نہیں ہوتی تو اس کو بہت دقت ہوتی ہے، شدید فرسٹریشن ہو جاتی ہے. اور اگر بار بار ایسا ہو تو عورتیں گمراہ ہو جاتی ہیں. اور کوئی سوال؟ تھینک یو. چلیں میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اس چیز کو اچھا ایک چیز میں نے بڑی اہم ہے تو وہ میں نے بتایا تھا کہ عورت کے آپ یعنی جو انٹرکورس کے طریقے ہیں مباشرت کے، وہ آپ کو جاننے چاہیے مختلف. اس کے لیے اگر آپ چاہیں تو عطر صاحب کے پاس خاکے ہیں، آپ ان کو کال کر سکتے ہیں، ان سے خاکے منگوا لیجیے گا. اس میں ہم نے کوئی 60-70 طریقے بتائے ہیں جن کو آپ آسانی کے ساتھ استعمال کر کے اپنی اس ازدواجی لطف کو بہت بڑھا سکتے ہیں. اور ان کا ٹیلی فون نمبر تو آپ کو پتہ ہوگا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. عطر صاحب 0321 پھر 222 یعنی 222 پھر 555 یعنی 555 اور آخر میں 0. عطر صاحب کو آپ کال کریں تو وہ خاکے آپ کو بھجوا دیں گے. اور اس سے ظاہر ہے کہ اس سے آپ بہت سے طریقوں سے آگاہ ہو سکیں گے. اور اس طرح ہر مہینے میں میرا خیال ہے آپ روز بھی طریقہ ایک استعمال کریں تو شاید وہ ختم نہیں ہوں گے، آپ ان کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. ایک بار پھر میں آپ کا شکر گزار ہوں. شکریہ. خدا حافظ.